حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، آپ سے یہ مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج پر گیا تو راستے میں ایک ایسا جوان، ایک ایسا شخص مجھے ملا جس کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جب بھی قدم اٹھاتا ہے اس وقت تک دوبارہ قدم زمین پر نہیں رکھتا کہ وہ ساتھ ساتھ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کر رہا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا، ایک قدم اگلا نہیں چلتا، ایک قدم اگلا نہیں رکھتا جب تک کہ وہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ اب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے سوال کیا، ہم حج پر اکٹھے ہوئے تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تو نے جہاں پر بھی طواف کے دوران، جہاں پر بھی تو گیا، منا میں، مزدلفہ میں، رمی جمار کیا، جہاں پر بھی گیا تجھے میں نے دیکھا کہ تو درود ضرور پڑھتا ہے اس سے پہلے کہ تو اگلا قدم رکھے۔ تو پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے، کیا کوئی شرعی دلیل ہے، کوئی سند ہے آپ کے پاس، کوئی حکم ہے آپ کے پاس، کس وجہ سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کرنے سے پہلے یہ بات کہی آپ کے جواب میں کہ قال نعم، جی ہاں میں اسی وجہ سے کر رہا ہوں۔ لیکن کہا من انت، آپ کون ہیں؟ تو آگے سے جواب دیا سفیان الثوری، کہ میں سفیان ثوری ہوں۔ تو آگے سے اس جوان نے کہا کہ العراقی، یعنی کہ سفیان ثوری جو امام ہیں عراق والے وہ؟ تو آپ نے فرمایا نعم، جی میں وہی ہوں۔ تو آپ نے آگے سے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کس وجہ سے یہ درود و سلام پڑھتے ہو، اس کا سبب بتاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ جوان کہنے لگا، کافی عرصہ پہلے میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا، اب جب ہم حج کے لیے یہاں پر آ گئے تو میری والدہ نے کہا کہ مجھے بیٹا کعبہ کے اندر چھوڑ کے آؤ، کیونکہ اس وقت تو کعبہ کا جو سلسلہ تھا وہ کھلا ہوتا، کہ مجھے اندر چھوڑ کے آؤ، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اندر بیٹھ کر تب جو ہے وہ عبادت کروں، رب کی بارگاہ میں عزت و انکساری کروں۔ اب جس وقت اس نے جوان سے کہا تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، وہ بیٹا جو ہے وہ اندر لے کر چلے گئے۔ کیا ہی اندر گئے تو جوان کیا کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہو گیا جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ میری والدہ کا جو چہرہ تھا وہ سیاہ ہو گیا، میری والدہ کا پیٹ جو تھا وہ پھول چکا تھا، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ میں باہر بھی نہیں لے کر جا سکتا، میں باہر لے کر جاؤں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، اور اندر بھی نہیں رکھ سکتا، کہیں ایسا معاملہ ہو جائے، کہیں یہیں پر فوت ہو جائے، مر جائے تو میں کیا کروں گا، کیا جواب دوں گا۔ اب اسی اسنا میں کہتا ہے جوان کہ میں ایک سائڈ پہ بیٹھ کر نا والدہ کے لیے دعا کرنے لگا کہ مولا شفا دے، مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ ایسے ہی ابھی تک دعا کر رہے تھے کہ آپ، وہ جوان کہتا ہے کہ ایک ایسا برگزیدہ بندہ آیا، ایک شخص آیا جس کا چہرہ بڑا حسین تھا، سفید لباس میں بڑا حسین و جمیل چہرے والا شخص آیا، اور آ کر اس نے میرے والدہ کی چہرے کی طرف اشارہ کیا، فبیضا، یعنی کہ چہرہ جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ چہرہ ان کا روشن ہو گیا، نورانی ہو گیا۔ پھر انہوں نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا فبیضا، تو پیٹ جو تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا اور میری والدہ جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اب میں شکرانے کے طور پر وہ پوچھنے لگا، میں آگے بڑھا کہ اے میرے محسن مجھے بتا تو صحیح کہ آپ کون ہیں، مجھ پر احسان کون کرنے والا ہے، نام تو پوچھ لوں میں، جس نے میری والدہ کو بچایا اور مجھے اس غم کے، پریشانی کے عالم میں تنہا نہ چھوڑا، مجھے یہاں سے نکالا، میں پوچھوں تو صحیح کہ کون ہے۔ تو آگے سے جواب آیا کہ نبی، یعنی کہ میں تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ جوان بڑا خوش ہوا کہ میرے آقا تشریف لے کر آئے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جو عورت تھی، جو اس کی والدہ تھی، وہ درود و سلام کی کثرت کیا کرتی تھی، باقی کسی عمل کی وجہ سے، کسی معاملے کی وجہ سے گرفت ہوئی، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے اور فرمایا تیری والدہ درود و سلام پڑھا کرتی تھی، اس لیے اس کو شفا مل گئی۔ اور اس نے عرض کیا اس نوجوان نے کہ میری قسمت کا اور میرے مقدر کا ستارہ تو چمک گیا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں۔ آقا مجھے ایک اور حکم فرمائیے یا رسول اللہ، مجھے نصیحت کیجئے کہ میں کون سا عمل کروں، کون سا کام کروں
तो मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है नौजवान सुन ले, अगर तू भी चाहता है कि तेरे सामने तेरे करीब कोई परेशानी ना आए, मेरे दोस्तों भाइयों जरा गौर कीजिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कदम ना रखना ना उठाना जब तक कि मेरी जात पर दुरूद और सलाम ना पढ़ लो। मेरे दोस्तों भाइयों जरा गौर कीजिएगा, वो नौजवान कहता है कि उसके बाद आज तक मैंने इस अमल को नहीं छोड़ा कि ये मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से मुझे अता हुआ। जरा गौर करें मेरे दोस्तों भाइयों, क्यों इतना ज्यादा ये अल्लाह खाल की कायनात भी अपने महबूब पर दुरूद पढ़ता है, फरिश्तों को भी हुक्म देता है, ईमान वालों को भी हुक्म देता है। और ये वाहिद इबादत है कि जिसका यकीन जानिए कि ये वाहिद इबादत है जिसको जो भी जिस वक्त भी पढ़ेगा उसकी इबादत जो है वो कबूल ही कबूल है। दुरूद और सलाम कैसा विर्द और वजीफा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको भी ज्यादा से ज्यादा दुरूद और सलाम पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।